فقہ البیوع درس نمبر 61 عنوان نمبر 144 الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا ويشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع فبيع ما لا يملكه البائع باطل والأصل في ذلك ما روي عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مبیع بائع کی ملکیت میں ہو۔ بیع کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مبیع بائع کی ملکیت میں ہو، سو بائع جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی بیع باطل ہے۔ اصل اس میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور ایسی چیز بیچنے کا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اسے اس کے لیے بازار سے خریدتا ہوں پھر اسے بیچتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ اسی طرح عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی بیع اس کے لیے درست نہیں۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بوقت عقد نقود مشتری کے ملک میں ہوں، لہذا اگر کوئی چیز نقود کے عوض خریدی جو شراء کے وقت خریدنے کے وقت مشتری کی ملکیت میں نہیں ہے تو دوسری شرائط کی موجودگی میں بیع درست ہو جائے گی اور نقود مشتری کے ذمے میں لازم ہو جائیں گے۔ بیع کے اندر دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ایک ہے مبیع اور ایک ہے ثمن۔ مبیع جو سامان جو چیز جسے بیچا جا رہا ہے اور سامنے والا اس کے بدلے ہمیں پیسہ دے گا، ڈالر دے گا، جو بھی چیز وہ روپیہ اور کرنسی دے گا۔ اس سلسلے میں ایک اصول بتلا رہے ہیں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بیع کرتے وقت، یہ معاملہ کرتے وقت بیچنے والا اس چیز کا مالک ہونا چاہیے، وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ بھئی ایسا نہ ہو کہ چیز ابھی میرے پاس آئے گی بعد میں، ابھی فی الحال نہیں ہے اور میں ابھی ہی اس کا سودا کرنے لگوں کہ بھئی چلو کل میرے پاس ایک پارسل آنے والا ہے جس میں 10 موبائل آنے والے ہیں، ان 10 موبائل کا میں نے آج ہی سودا کر لیا لوگوں سے اور اتنے کا اس طرح، تو یہ سودا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیع کے وقت مبیع بائع کی ملکیت میں آئی نہیں ہے۔ تو بیع کے لیے شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو، مالک بن جائے اس کے بعد آگے بیچ سکتا ہے۔ دو حدیثیں یہاں پر بیان کی گئی۔ دوسری طرف ہے ثمن، کرنسی۔ تو کرنسی کا بیع کے وقت ملکیت میں ہونا اور اپنی مالکی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھئی 100 روپے میرے پاس آنے والے ہیں ابھی رات میں یا کل آنے والے ہیں اور میں اسی 100 روپے کے بدلے کوئی سامان خریدوں تو یہ 100 روپے کرنسی ہے، ثمن ہے، تو وہ اگرچہ ابھی فی الوقت میری ملکیت میں نہیں ہے لیکن میں اس کے ذریعے سے کوئی معاملہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ متعین نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں 100 روپے کا اس نام بھی لے لوں کہ میں اس 100 روپے کے بدلے خرید رہا ہوں تب بھی میں بدل کے روپیہ دے سکتا ہوں، تو وہ صرف میرے ذمے میں باقی ہو جائیں گے، وہ نوٹ متعین نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آدمی اس کرنسی کا مالک نہیں بھی ہے فی الوقت تو اس صورت میں اس کی بیع درست ہو جائے گی۔ عنوان نمبر 145 بیع ما هو مباح الاصل وعلى هذا لا ينعقد بيع ما هو مباح الاصل غير مملوك لأحد مثل الكلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في 3 في الماء والكلى والنار۔ جو چیز مباح الاصل ہو اس کی بیع، جو چیز مباح الاصل ہو یعنی جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا گھاس، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، پانی، گھاس اور آگ۔ اب اگر گھاس کسی ایسی جگہ میں ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ مباح عام ہے، کسی کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔
اسی طرح گھاس اگر کسی مملوکہ زمین میں اگائے بغیر اگ جائے تو اس کی بے بھی جائز نہیں ہے، البتہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کو اپنی زمین میں داخل ہونے سے منع کرے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ مالک سے یہ کہا جائے گا کہ یا تو گھاس کاٹ کر دوسروں کو دے دے جو لینا چاہتے ہیں، ورنہ ان کو آنے دے تاکہ وہ جتنا چاہتے ہیں لے لیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس مملوکہ زمین سے قریب کسی زمین میں مباح گھاس نہ ملے، جیسا کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی انسان مملوکہ یا غیر مملوکہ زمین سے گھاس کاٹ کر اسے الگ کر لے، محفوظ کر لے، وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس کے لیے اس کا بیچنا جائز ہو جائے گا۔ اور اپنی زمین میں انسان جو کچھ بوئے وہ اس کی ملک ہے، اس کے لیے اس کا بیچنا مباح ہے۔ یہی حکم ہے بعض مالکیہ کے نزدیک ان زمینوں کا جن میں مالک کچھ اگاتا نہیں ہے، تاکہ اس میں گھاس اگ جائے اور اسے چراگاہ بنا دے تو اس کے لیے اس کی بیع جائز ہے۔ یہاں سے ایک نیا عنوان ذکر کر رہے ہیں کہ جو چیزیں شریعت نے عام رکھی ہیں وہ خاص کسی کی ملکیت جو ہے اس کو مانا نہیں گیا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث مبارک گزری، اس میں 3 باتیں فرمائی گئی کہ پانی، گھاس اور آگ، یہ تینوں چیزیں بالکل عام ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سب اس میں شریک ہے، وہ کسی کی پرسنلی چیز نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ہر ایک کی الگ الگ تفصیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز بتلائی گھاس، تو گھاس ایک تو شکل یہ ہے کہ وہ عام زمین میں کسی کی مملوکہ نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ نہیں ہے، عام جیسے راستے کی زمین ہے اور کسی جو ہے ایسی زمین ہے جو کسی کی ملکیت کی نہیں ہے، وہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے تو وہ تو وہاں سے ہر کوئی لے سکتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو بھی اس کو لے کر محفوظ کر لے، حاصل کر لے، وہ اس کی ہے۔ وہاں رہتے ہوئے لگے ہونے کی حالت میں کوئی آدمی اسے بیچ سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کا ابھی فی الحال مالک نہیں بنا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ گھاس کسی کی اپنی پرائیویٹ جگہ میں ہو، مملوکہ جگہ میں ہو، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اس نے اگایا ہے یا یہ کہ وہ از خود سے آٹومیٹک اگ گئی۔ بھائی زمین میں بہت سی مرتبہ ہم کھیتی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں تو اگائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کنارے کی جگہ ہیں وہاں گھاس خود بخود اگ جاتی ہے، تو جو گھاس خود بخود اگ گئی، مالک نے گھاس کو اگایا نہیں ہے اپنے کسی کام سے، وہ خود سے اگ گئی ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ وہ عام ہے، وہ اس آدمی کی پرسنلی ملکیت میں نہیں ہے، جو اسے لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین تو اس کی ہے پرسنلی پرائیویٹ، تو وہ زمین سے روک سکتا ہے، تو کہا گیا کہ جی ہاں، زمین میں داخل ہونے سے وہ روک سکتا ہے، لیکن اسے 2 باتوں میں سے ایک کا آپشن دیا جائے گا کہ اگر تم زمین میں آنے نہیں دے رہے ہو تو گھاس کاٹ کے دے دو لوگوں کو جو لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کی ملکیت ہو جائے، اور تمہاری خود کی ملکیت تو ہے نہیں کہ تم روک سکو، تو یا تو تم کاٹ کے دے دو یا پھر ان کو آنے دو تاکہ وہ خود کاٹ لیں، لیکن وہ بھی عام ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مالک گھاس خود اگائے مستقل، یعنی اس کو مقصود بنا کر، اسے گھاس کا کام ہو، جانوروں کو کھلانا ہو تو وہ گھاس کو مستقل اگائے، جب وہ خود اگا رہا ہے تو اب وہ اس کی اپنی مملوکہ ہے، اس میں کسی دوسرے کے شامل ہونے کی یا کسی دوسرے کے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خاص مقصد سے نہ اگانے کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ بھائی میری اپنی زمین ہے اور میں اس میں کوئی کھیتی نہ کروں تاکہ گھاس اگے، یہ بھی گھاس کو مقصود بنانا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، گھاس خود اگائے تب وہ اس کی اپنی پرسنلی اور مملوکہ سمجھی جائے گی۔ یہ پوری تفصیل ہوئی گھاس کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں، عام جگہوں میں ہو، ہر کوئی جو چاہے لے سکتا ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ پرائیویٹ جگہ میں ہو لیکن اگایا نہ ہو، وہ بھی ہر کوئی لے سکتا ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ خود کا پرائیویٹ جگہ میں ہو اور خود نے اگایا ہو تو پھر دوسرا آدمی اسے نہیں لے سکتا، وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ حدیث شریف میں دوسری بات آئی تھی آگ کے متعلق، آگے تفصیل بتلا رہے ہیں۔ آگ کے مباح ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ آگ کے مباحات عامہ میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں آگ جلائے تو وہ آگ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان مشترک ہوگی۔ جو شخص اس کی روشنی سے روشنی حاصل کرنا چاہے یا اس کے قریب کپڑا سینا چاہے یا اس سے گرمی حاصل کرنا چاہے یا اس سے چراغ بنانا چاہے
تو مالک کے لیے اس کو اس سے روکنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر مملوک جگہ میں آگ جلائی تو اسے اپنی زمین سے انتفاع سے روکنے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ اس کے چراغ کی بتی سے آگ حاصل کرے یا کوئی انگارہ لینا چاہے تو اسے اس کو روکنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ بتی اور انگارہ مالک کا ہے، مباح عام نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو شخص اپنی مملوکہ زمین میں بجلی جلا کر اسے روشن کرے اور اس کی روشنی خارج ملک تک پھیل جائے تو دوسرے کے لیے اس روشنی سے انتفاع جائز ہے، جیسے اس کی دیوار سے سایہ حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں داخل نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ بجلی استعمال کرے ایسے کنیکشن کے ذریعے جو بجلی کو زمین کے باہر تک لے جائے۔ دوسری بات جو حدیث شریف کے اندر بتلائی گئی جو عام ہے، اس میں آگ ہے۔ آگ کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، جیسے میں لکڑی لے کر کچھ لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ جلاتا ہوں، تو اس آگ سے فائدہ اٹھانے کا صرف میرا حق نہیں ہے بلکہ وہ عام ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی آ کر کے اس سے ٹھنڈک حاصل کرنا، جو ہے گرمی حاصل کرنا چاہے ٹھنڈک کے زمانے میں، یا یہ کہ کوئی اس سے اپنا کوئی چیز جو ہے جلانا چاہے، یا یہ ہے کہ کوئی اس کے پاس آ کر کے اس کی روشنی میں اپنا کوئی کام کرنا چاہے، سلائی کرنا چاہے یا کچھ پڑھنا چاہے، تو مجھے اس سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ آگ عام ہے، یہ مطلب ہے۔ البتہ اگر وہ آگ میں اگر اپنی پرسنل اور پرائیویٹ جگہ میں جلا رہا ہوں تو مجھے لوگوں کو وہاں آنے سے روکنے کا حق ہے، اس لیے کہ زمین تو میری مملوکہ ہے، لہذا اگر کوئی میری مملوکہ زمین میں آنا چاہے تو میں اسے آنے سے روک سکتا ہوں۔ لیکن آگ سے انتفاع سے روکنا درست نہیں ہے، آگ سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ چراغ ہے اور بتی ہے، اس چراغ کی بتی سے آگ نکل رہی ہے تو اگر کوئی آدمی بتی سے فائدہ اٹھانا چاہے، چراغ سے اٹھانا چاہے تو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ چراغ اور بتی جو ہے وہ مملوکہ چیز ہوتی ہے، آدمی کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس سے جو نکلنے والی آگ ہے وہ ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی سے ایک دوسرا مسئلہ جو ہے حضرت نے بیان کیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی علاقے میں کسی جگہ میں بلب روشن کیا، لائٹ جلائی، آج کے اس میں بہت سی جو ہے بلب لگتے ہیں، تو اس بلب کی روشنی میں اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھائے، جو روشنی گھر کے باہر جا رہی ہے، اس کے اپنی مملوکہ علاقے کے باہر جا رہی ہے، اور وہاں کھڑے کھڑے کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی چیز لکھے، کوئی چیز پڑھے یا اس کی روشنی میں اپنا کام کرے، تو اس مالک کو اس سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اسی سے نکالا گیا مسئلہ ہے کہ جیسے آگ کی روشنی سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح اس روشنی سے بھی کسی کو جو ہے روکنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس کی زمین میں، اس کے علاقے میں نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے گھر میں ایک لائٹ لگائی گھر کے دروازے پر، جس کی روشنی میری گھر کی دیوار کے باہر جا رہی ہے، تو اس باہر کے حصے سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بلا اجازت آنا یہ ممنوع ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری بات جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف اس روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس کا کنیکشن لے کر سپلائی کرنا، اس کا کنیکشن اپنے یہاں لے لینا، وہ تو چوری کے زمرے میں آتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ بھائی میں اپنے گھر کی روشنی کے لیے بازو کے گھر والے کے جو اس کا میٹر ہے اس کے اندر وائر ڈال کے اپنے اس میں سپلائی کر لوں اور کہوں کہ بھائی میں تو خالی اس سے روشنی حاصل کر رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک مستقل الگ چیز ہے، وہ اس کا تعلق بجلی سے ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایندھن، گھاس اور ان شکاروں کی بے جو جنگلات میں ہوتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو پرندے فضا میں ہوتے ہیں جن کا اب تک شکار نہیں کیا گیا، ان کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ ایندھن، گھاس اور شکار یہ چیزیں بھی عام ہیں۔ گھاس جو اگ گئی، گھاس کی تفصیل تو پہلے آئی۔ ایندھن جو لکڑیاں ایندھن کا جو ہے کام دیتی ہیں، اسی طریقے سے جو جنگل میں جو جانور شکار کے ہیں وہ بھی جنگل کے اندر جب تک ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، پرائیویٹ نہیں ہے۔ جو بندہ وہاں جو ہے جا کر کے شکار کرے گا وہ اس کا ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے جنگل کے اندر رہتے ہوئے اس کو بیچنا، کسی کو اس کو خریدنا اور اس سے بے کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پرندے جو فضا میں ہوتے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں،
اب ایک آدمی جو ہے اس کو پکڑنا جانتا ہے لیکن ابھی تک فی الحال اس نے اسے پکڑا نہیں ہے، اور آدمی اس کو بیچ رہا ہے کہ بھئی یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے یہ میں نے تجھے اتنے روپے میں دے دیا، تو یہ سب غیر مملوکہ چیز کی بے ہوئی، اس کا آدمی مالک نہیں بنا ہے۔ بعض حکومتیں شکار کا حق صرف ان لوگوں تک محدود کر دیتی ہیں جن کے پاس حکومت کی طرف سے پرمیشن موجود ہو، اور یہ پرمیشن مالی عوض کے مقابلے میں دیتی ہے۔ یہ ظلم ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے لیے شکار مباح کیا ہے، اس لیے عام لوگوں کو اس سے روکنا اور پابندی عائد کرنا درست نہیں ہے۔ نیز شکار کی پرمیشن دینے پر کوئی عوض لینے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ جو جنگلات میں جو جانور ہوتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے تو حکومت اس کا باقاعدہ لائسنس دیتی ہے، پرمیشن دیتی ہے، اور اس کے بدلے وہ پیسہ لیتی ہے، تو بتلایا کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے جو شکار کیا جا رہا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جب وہ ملکیت میں ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے عوض لینا اور اس سے روکنا اور دوسروں کو نہ آنے دینا، یہ سب شرعی اعتبار سے ظلم ہے جو درست نہیں ہے۔ عنوان نمبر 146 بیع الماء۔ اما الماء فهو على اقسام، الاول ماء البحار والانهار التي لا ملك فيها لاحد وهو مباح الاصل لا يجوز بيعه۔ پانی کی بیع، تیسری بات حدیث شریف میں جو بتلائی گئی تھی، ایک گھاس، دوسرا آگ اور تیسرا پانی۔ پانی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ پانی کی چند اقسام ہیں، چند قسمیں ہیں۔ اول سمندروں اور ان نہروں کا پانی جن میں کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ مباح الاصل ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ دوم وہ پانی جو برتنوں اور پائپوں کے ذریعے ہمارے زمانے میں محفوظ کیا جاتا ہے، یہ بالاجماع محفوظ کرنے والے کی ملکیت ہے، اس کا بیچنا جائز ہے، اور دونوں نوع کے اس حکم میں ہمیں ائمہ مجتہدین کا کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔ دو صورتیں بتلائی پانی کی، آگے اور صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک صورت تو ہے کہ وہ عام پانی ہے، جیسے سمندر کا ہے، ندی نہر کا پانی ہے، اور وہ نہر اور ندی کسی کی پرسنلی نہیں ہے، کسی کی اپنی ذاتی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا پانی عام ہے، وہاں سے جو ہے اپنے قبضے میں لیے بغیر ڈائریکٹ اس کے پانی کو فروخت کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس پانی کو ہم اپنی ٹنکی میں اپنے پائپ کے ذریعے محفوظ کر لیں، اپنے پاس لے لیں، اپنے برتن میں لے لیں، تو پھر اس کو بیچ سکتے ہیں، چاہے ہم نے اس ندی سے لیا ہو، لیکن لے لینے کے بعد وہ ہمارا مملوکہ ہو گیا، اب اس پانی کے ہم مالک ہیں، اور جب مالک ہے تو اسے بیچ سکتے ہیں۔ آگے تیسری بات بیان کر رہے ہیں۔ تیسری شکل ہے کنووں، حوض، چشموں اور مملوکہ کینال کا پانی۔ اس میں اختلاف ہے۔ بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ مملوک ہے، جیسے برتنوں میں محفوظ کیا ہوا پانی، یہی یحییٰ اور مؤید باللہ کا قول ہے۔ حنفیہ اور اکثر شافعیہ نے فرمایا کہ یہ ایک حق ہے، ملک نہیں، اور اس کے حق ہونے ملک نہ ہونے کا مطلب وہ ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کنویں، حوض، چشمے یا کینل کا مالک دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے پینے کے لیے اس کا خرچ کرنا واجب ہے، اور اسے یہ حق ہے کہ زمین، کھیت اور باغ کو سینچنے سے منع کرے۔ لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سینچائی کے لیے اس قسم کے پانی کی بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مقدار نامعلوم ہے۔ اس علت کے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب کسی طریقے سے جہالت ختم ہو جائے، مقدار مقرر ہو جائے، مثلا میٹر وغیرہ کے ذریعے اس کی مقدار ضبط ہو جائے اور اس کی مقدار متعین ہو جائے، تو مناسب یہ ہے کہ بیع جائز ہو جائے۔ اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیع کے جائز نہ ہونے کی علت یہ بیان نہیں کی ہے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ علت بیان کی ہے کہ اس کی مقدار مجہول ہے، اور مذہب احناف میں ظاہر روایت یہ ہے کہ شرب یعنی پانی کے حق کی بیع فاسد ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ من جملہ حقوق مبیح کے ہیں، اس وجہ سے اس کی بیع الگ سے نہیں ہو سکتی، اور دوسری علت یہ ہے کہ وہ مجہول ہے۔ لیکن شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے بعض متاخرین مشائخ نے فتویٰ دیا ہے
کہ شرب بیچ سکتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ زمین نہ ہو، اس لیے کہ بعض شہروں میں اس کا عام رواج ہے اور نصف میں اس کا چلن اور نصف میں اس کا چلن زیادہ ہے۔ اب تک جو بات آئی اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کو بناتا ہے، حوض وغیرہ کھودتا ہے، چشمہ نکالتا ہے اور کینل وغیرہ بناتا ہے، تو اس کا پانی جو آدمی بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا۔ تو اس میں شروع میں تو بات آئی کہ اس کو صرف حق زیادہ ملے گا، یعنی دوسرے حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، اسی لیے یہ آدمی دوسروں کے مقابلے میں استعمال کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اب وہ دوسروں کو روک سکتا نہیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو بیچنا کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق تفصیل آ رہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیچ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے یہ تفصیل بیان کی کہ آج کے زمانے میں چونکہ جدید آلات کے ذریعے اس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی جہالت نہیں رہتی، اور جب اس نے بنایا ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مملوکہ ہوا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی آج کے دور میں وضاحت کے ساتھ متعین مقدار، متعین میٹر اور خاص لیٹر وغیرہ کے انداز سے اگر بیچے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق فقہ حنفی کی عبارت بھی حضرت نے نقل فرمائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے حق کی بے جائز ہونے کی صراحت کی ہے، چاہے بے حق شرب کی ہو یا اس پانی کی ہو جو اس حق کو استعمال کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ المدونۃ الکبریٰ میں یہ عبارت ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایک دن کا اپنا پانی کا حق بیچ دوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنا حصہ بیچ دوں تو اصل حصہ شرب کا میں نے بیچ دیا، حالانکہ میرا تو اس میں سے 12 دن میں سے صرف ایک دن ہے، تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں جائز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل نہ بیچوں لیکن اس میں سے سینچائی کی مقدار بیچتا رہوں، جب میرا دن آئے تو میرے حصے کا جتنا پانی ہو وہ میں سینچنے والے کو بیچ دوں، تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ یہ مالکیہ کے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا جزیہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں حق شرب بھی بیچا جا سکتا ہے۔ حق شرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پانی اپنا ہم پرسنل محفوظ کر لیں، اور ایک ہوتا ہے پانی کا حق، جیسے کچھ کھیت ہیں، زمینیں ہیں، ان کے درمیان ایک مشترک تالاب ہے یا ایک مشترک پانی ہے اور وہاں سے سارے لوگ لیتے ہیں، تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے، تو اس حق کو آدمی بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے، المدونہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اس کو بیچ سکتا ہے، اور حنفیہ کے یہاں متاخرین نے اس کی گنجائش دی ہے، متقدمین فرماتے تھے کہ اس کی بے درست نہیں ہے، اس لیے کہ مبی سے جڑی ہوئی چیز ہے، مبی کے حقوق میں سے ہے اور حقوق کی بے جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین نے تعامل اور عرف کی بنیاد پر اس کی بیچنے کی اجازت دی ہے۔ بڑی ٹنکیاں جن میں ہمارے زمانے میں بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ محفوظ کیے ہوئے پانی کی دوسری قسم کے حکم ہیں، اور یہ ماخوذ ہے اس عبارت سے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی مصنع بنا لیا اور اپنے برتنوں سے اس میں پانی جمع کیا، اسی طرح بہت سارا پانی جمع ہو گیا اور اس کو بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بہت بڑی ٹنکی بنا لے اور کسی ندی نہر سے اس میں پانی جمع کرے، اسٹاک کرے اور پھر اس کو بیچے، تو اس کے اپنے گویا ایک برتن میں اس کی اس چیز کے اندر، ٹنکی کے اندر پانی آنے کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت میں آ گیا، لہذا وہ اسے بیچ سکتا ہے۔